وہ معجزہ تھا، حسن کمال نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب معجزہ تھا؟ مہرین نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ حسن نے اس روز اپنے کمرے میں رکھے جانے والے تحائف اور پھولوں کا مختصر احوال بیان کیا۔ امیزنگ، مہرین نے اس کی بات سن کر کہا۔ اور تم اتنے بدھو بے وقوف ہو کہ تم نے پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کون پر اسرار خاتون تھی جو یہ سب وہاں رکھ گئی اور کسی کو علم ہی نہیں ہوا؟ آپ کتنے وثوق سے کہہ رہی ہیں کہ کوئی خاتون ہی ہوگی؟ کرن نے بے ساختہ کہا۔ ان کا کوئی دوست بھی تو مذاق کر سکتا ہے۔ معاف کیجیے گا خاتون، میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو میرے ساتھ اتنا مہنگا مذاق کرے۔ میرے دوست تو بات کرتے ہیں تو ماہ سود اس بات کا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ پھر یہ پر اسرار شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ مہرین نے سوچتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھی، میرے تو مزے ہو گئے۔ چند دن مجھے یہ احساس رہا کہ کوئی ہے جو میرے لیے خصوصی طور پر سوچتا ہے اور میرے لیے اتنا تردد کر سکتا ہے، خواہ ایک بار کے لیے ہی صحیح۔ اس کی اس بات پر کرن نے چونک کر مہرین کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی، اور پھر حسن کمال کی غیر موجودگی میں مہرین نے کرن کو اس کے ذاتی حالات سنائے۔ وہ تنہا تھا اور اس تنہائی نے ہی اسے اتنا بے پرواہ اور بے نیاز اور بے ترتیب شخص بنا رکھا تھا۔ وہ ایک ذہین، قابل اور محنتی شخص ہے۔ وہ اپنے کام سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب کام کرنے بیٹھ جائے تو دوسری کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا، مگر اپنی ذاتی زندگی میں وہ رشتوں، محبتوں اور تعلقات سے محروم انسان ہے۔ اس کی زندگی کے اس تشنہ پہلو کا یقیناً اس کی شخصیت پر گہرا اثر ہوگا، جبھی تو وہ اس طرح بے ترتیب نظر آتا ہے، مہرین نے اسے بتایا۔ اب تک کرن نے اپنے ہاتھ میز کی سطح پر پھیلا کر رکھتے ہوئے کہا، جب سے آپ کا ان سے کام کا یا پھر دوستی کا یا پھر کولیگ شپ کا تعلق بنا ہے، آپ نے ان کی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟ اپنی طرف سے تو میں نے ہر طرح کی مخلصانہ کوشش کر کے دیکھ لی، مہرین نے بتایا۔ میں نے اس وقت جب وہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ جب اسے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، اپنے یہاں کام کرنے کی آفر کی۔ پھر میں نے اس کی اپنی نظر میں معتبر بنائے رکھنے کی خاطر اسے دفتر میں اتنی اہمیت دی کہ آج تک آن لوکر کا کوئی ایک لفظ بھی اس کی منظوری کے بغیر پرنٹ نہیں ہونے دیا۔ جس چیز کو وہ اوکے کر دیتا ہے، آن لوکر میں وہی چیز لگتی ہے۔ اس کا مظاہرہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ تمہارے سلسلے میں ہی دیکھ لو، میں نے پہلی ملاقات میں ہی اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکی آن لوکر کے لیے ایک بہترین اضافہ ثابت ہو سکتی ہے، مگر تمہیں یہاں جاب کرنے کی آفر صرف اس وقت دی جب حسن کمال اس بات کو مان گیا۔ یہ تو آپ صرف ان کی ایگو کو سیف گارڈ کر رہی ہیں۔ ان کی ظاہری و باطنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وہ اتنا انٹروورٹ ہے کہ انسان اس کے اندر جھانکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ہم اس سے اس کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں بھی تو دو لفظوں سے آگے بات بڑھتی ہی نہیں۔ یہ تو آج نہ جانے کس رو میں ویلنٹائن ڈے کے تحائف کا قصہ سنا گیا، ورنہ یہ تو اس سے امید کی ہی نہیں جا سکتی کہ کبھی وہ کسی سے کھل کر کسی ذاتی موضوع پر بات کرے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، حسن کمال کی شخصیت کی اس النس کو اگر ختم کر دیا جائے تو کیا وہ اس معاشرے کا اور آن لوکر کا ایک مزید مثبت ممبر نہیں بن سکتا؟ جو قدرتی صلاحیتیں اس کو ودیعت ہو چکی ہیں، کیا وہ مزید نکھر نہیں جائیں گی؟ حسن کمال کی شخصیت کو پالش کرنے کے لیے، اس کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے کیا یہ کام بہت ضروری نہیں ہے؟ کرن نے جوش میں آ کر کہا۔ یہ بہت ضروری ہو بھی نہ کرن فاطمہ، تو بھی تقریباً ناممکن ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو جس ماڈل پر سیٹ کر رکھا ہے نا، اس سے ہٹنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں اس کی شخصیت مزید انتشار کا شکار ہو جائے اور ہم تم اپنی کوششوں پر پریشان ہو کر رہ جائیں۔ پھر تو اس شخصیت کو کھوجنا بہت ضروری ہے جس کے لائے تحائف نے حسن کو کسی ایسے کے ہونے کی سرشاری میں مبتلا کر دیا جو اس کے لیے سوچتا اور تردد کرتا ہے۔ کم از کم اس شخصیت کی اس حرکت نے چند دن کے لیے ہی صحیح اس کے دل کے موسم کو تو بدل ڈالا، اور کتنا مثبت اثر ہم نے دیکھا۔ تم نے سائیکالوجی پڑھ رکھی ہے نا کرن، اسی لیے تم ان خطوط پر سوچ رہی ہو۔ اس سلسلے میں تمہیں بہت مہارت حاصل ہے، میری فیلڈ ذرا مختلف ہے، سو اگر تم سمجھتی ہو کہ اس سلسلے میں تم کچھ کر سکتی ہو تو کوشش ضرور کرو، مہرین نے سنجیدگی سے کہا۔ اللہ بڑا سبب الاسباب ہے، کرن مسکرا کر بولی۔ چند دن پہلے تک میں مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ کرنے کا کام تو کوئی بھی نہیں، آن لوکر کا میٹیریل ادھر ادھر سے پکڑ کر پورا کر لیتے ہیں، یہ تو کوئی کام نہ ہوا، مگر اب میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کرنے کے ایک کے بجائے دو کام مل گئے، ماں پارا بیگم اور حسن کمال۔ لگتا ہے آنے والا کچھ وقت اچھی مصروفیت میں گزرے گا۔ مارجن بھی ہے کام کا، مہرین مسکرائی۔ مجھے تم جیسی ڈیڈیکیٹڈ لڑکیاں ہمیشہ سے اچھی لگتی ہیں،
اور تمہارے ارادے بھی اچھے ہیں، مگر فی الحال تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم صرف باتیں کیے جا رہے ہیں اور کام آج ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ڈاک پکڑو، ٹیبل باکس چیک کرو اور کوشش کرو کہ جواب جلد ہی لکھ لیے جائیں۔ اتنا بورنگ کام؟ کرن نے منہ بنا کر کہا اور مہرین کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ اس سے لے کر اپنی ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ ڈاکٹر عبدالصبور کی یہ کلائنٹ پہلی مرتبہ آئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالصبور سے اپائنٹمنٹ فون پر لی تھی۔ شازیہ نے ڈاکٹر صاحب سے انٹرکام پر بات کر کے اس اپائنٹمنٹ کے بارے میں کنفرم کر لیا تھا اور اپنے کمپیوٹر پر ان کا بایو ڈیٹا انٹر کرنے لگی۔ نام مسز گورائیہ، عمر 62 سال، سکنہ لاہور۔ پہلی اپائنٹمنٹ کے آگے تاریخ انٹر کی اور ایک نظر ان پر ڈالی۔ وہ خاصی باروب شخصیت تھیں اور ان کے لباس اور ہیرے کے زیورات سے ان کی عمارت ٹپک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر شازیہ کو خیال آیا کہ جیسے انہیں اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، مگر اسے کوشش کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے انہیں کہاں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ پھر ان کی جانب دیکھنے پر اس کی نظریں ان کی نظروں سے چار ہوئیں اور وہ حسب دستور ہولے سے مسکرائی، مگر جواب میں انہوں نے انتہائی سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر مروت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ شازیہ نے گھبرا کر اپنی توجہ مسز طارق کی طرف مبذول کر لی۔ 24 سالہ شادی شدہ مسز طارق نازک اندام اور بڑی اسٹائلش سی خاتون تھیں۔ اس وقت وہ لائٹ گرین ٹراؤزر اور وائٹ سلیو لیس شارٹ شرٹ میں ملبوس تھیں۔ ان کے گلے میں اسکارف پڑا ہوا تھا اور ان کے ریشمی گولڈن بال ان کے شانوں پر پڑے تھے۔ مسز طارق کے کانوں میں بھی ہیرے چمک رہے تھے۔ لاشعوری طور پر شازیہ نے مسز طارق کے ہیروں کا موازنہ نئی آنے والی خاتون کے کانوں اور ناک میں پڑے ہیروں سے کیا۔ اسے ان کی کوالٹی کا کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، مگر اسے محسوس ہوا تھا کہ نئی خاتون کے ہیرے زیادہ قیمتی اور نفیس تھے۔ مس شازیہ، آپ نے ایروبکس کی کلاسز جوائن کی ہیں یا نہیں؟ مسز طارق نے اپنے بیگ کا سٹریپ مروڑتے ہوئے اچانک ان سے پوچھا۔ وہ اپنے پچھلے وزٹ پر وقت گزاری کی گفتگو میں اسے یہ مشورہ دے چکی تھیں۔ میں نے کوشش کی تھی مسز طارق، مگر ایوننگ کلاسز کا میرے یہاں کے اوقات کار سے کلیش ہو گیا، اس لیے میرا ارادہ ناکام ہو گیا، شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک نظر پھر نئی خاتون پر ڈالی۔ وہ ان کی باتوں سے بے نیاز پیشانی پر بل ڈالے کسی سوچ میں گم تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود مسٹر عالم عزیز کے باہر آنے پر اس نے مسز طارق کو اندر بھیج دیا۔ اب کمرے میں وہ خود اور نئی خاتون ہی بیٹھی تھیں اور ان کی موجودگی میں شازیہ کو بلا وجہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مسز طارق کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا سیشن ہمیشہ ہی کافی طویل ہوتا تھا اور اس خیال سے کہ وہ اتنی ویران خاتون کے ساتھ یہاں بیٹھی رہے گی، شازیہ کو ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اپنی گھبراہٹ کا کیا علاج کرے۔ بیرونی دروازہ کھلنے پر اس نے فیضان مقصود کو اندر آتے دیکھا۔ اس باتونی شخص کو اندر آتے دیکھ کر پہلی مرتبہ شازیہ کو حقیقی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر آج کی اپائنٹمنٹ لسٹ پر ڈالی۔ اس میں فیضان مقصود کا نام موجود نہیں تھا۔ حسب معمول وہ پھر بغیر اپائنٹمنٹ کے آ گیا تھا۔ آج اپائنٹمنٹس کی فہرست طویل اور ڈاکٹر صاحب دیر ہی سے فارغ ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آج آپ سے نہیں مل سکیں گے۔ شازیہ نے مسکرا کر فیضان مقصود سے کہا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے آیا بھی نہیں ہوں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ پھر؟ شازیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر یہ کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور یہ انویٹیشن کارڈ بھی آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ کیسا انویٹیشن کارڈ ہے؟ شازیہ نے میرون کارڈ پر سنہری حروف سے چھپے الفاظ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہماری نئی فیکٹری کی لانچنگ سیریمنی ہے آواری میں، میوزیکل شو کا بھی اہتمام ہے اور آپ کو آنا ہوگا ہر حال میں۔ شازیہ کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ کیوں اس کے لیے یہ کارڈ لایا تھا اور کیسے تحکم سے آپ کو آنا ہوگا ہر حال میں کہہ رہا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے اس فنکشن میں محدود سے لوگوں کو بلایا ہے اور آپ کو تو بطور خاص خود کارڈ دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اسے مزید حیران کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ شازیہ کے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ اس لیے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کو کہیں باہر انوائٹ کروں۔ فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شازیہ نے کچھ وقت اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے میں گزارے اور پھر چونک کر ایک درزیدہ نگاہ نئی خاتون پر ڈالی جو یقیناً ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ ان کے چہرے پر شکنیں پڑ رہی تھیں۔ اس نے کارڈ واپس اس کے کور میں رکھا اور اپنی ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا۔ یہ فنکشن آپ کے کام کے اوقات کے بعد شروع ہوگا، میں آپ کو لینے کے لیے خود آؤں گا۔ اس نے ایک اور حیران کر دینے والی بات کی۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے؟ شازیہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات کرنے کو نہیں تھی۔ میں نے یہ بات تو آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ میں آج ڈاکٹر صاحب سے ملنے نہیں آیا، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ غالباً نروس ہو رہی ہیں، میں چلتا ہوں، آپ سے فون پر بات کروں گا کنفرمیشن کے لیے۔ اس نے اپنے سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا اور واپسی کے لیے مڑا۔
جاتے جاتے ایک سرسری سی نظر اس نے نئی خاتون پر ڈالی اور ان کی رعبدار شخصیت کو دیکھ کر ذرا کی ذرا ٹھٹکا بھی اور پھر صورت سے باہر نکل گیا۔ یہ کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گی خاتون جو اندر گئی ہیں؟ کچھ دیر بعد کمرے میں نئی خاتون کی آواز گونجی۔ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، شازیہ نے کہا۔ کیوں؟ کیا ڈاکٹر صاحب نے ہر ایک کے لیے برابر وقت تقسیم نہیں کر رکھا؟ شازیہ ان کے لب و لہجے سے یقیناً متاثر ہوئی تھی۔ الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ ایسا تھا جو اب کم ہی سننے کو ملتا تھا۔ نہیں، اس نے سر جھٹک کر کہا، ڈاکٹر صاحب مقررہ وقت کے قائل نہیں۔ جب تک ان کا کلائنٹ مطمئن نہیں ہو جاتا وہ اسے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تو مقررہ وقت پر ہی پہنچنا چاہیے۔ میں غالباً ڈاکٹر صاحب کے بتائے وقت سے بہت پہلے پہنچ گئی ہوں۔ آپ کو کون سا وقت بتایا تھا انہوں نے؟ دراصل میرے پاس آپ کی آمد کی اطلاع نہیں ہے، شازیہ نے متانت سے کہا۔ 7 بجے کا کہا تھا اور میں شاید 6:10 پر ہی پہنچ گئی۔ 7 بجنے والے ہیں، شازیہ نے وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ خاتون اب فارغ ہوتی ہی ہوں گی۔ اسی لمحے ڈاکٹر صاحب کے آفس کا دروازہ کھلا اور مسز طارق باہر آ گئیں۔ شازیہ نے انٹرکام پر مسز گورائیا نامی خاتون کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا۔ انہوں نے اسے اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ ان کے اندر جانے پر شازیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ ان کی موجودگی میں وہ بلا وجہ ہی گھبرا رہی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی اور تنہائی پر اس نے دراز سے وہ خوبصورت کارڈ نکالا اور اس کے الفاظ پڑھنے لگی۔ آپ کو آنا ہوگا ہر حال میں خود آپ کو لینے کے لیے آؤں گا۔ اس کے کانوں سے وہ 2 جملے ٹکرائے اور لمحہ بھر کے لیے اسے اپنا آپ کسی VIP کا سا لگا۔ رویوں اور الفاظ پر یقین کر لینے سے پہلے ان کا تجزیہ کر لینا انسان کے لیے فیصلہ کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صبور کی کہی ایک بات یاد آ گئی۔ یہ بھی ہے، 1-2 ملاقاتوں میں ہی وہ اتنا بے تکلف ہو گیا کہ یوں کارڈ مجھے لا پکڑایا اور پھر اتنے استحقاق سے شامل کرنے کا فیصلہ بھی صادر کرنے لگا۔ اس نے سوچا اور کارڈ کی سائیڈ پر لگی میرون اور سنہری ڈوری کھینچ کر اسے دوبارہ دراز میں رکھ دیا۔ وہ بیک وقت 2 احساسات سے دوچار ہوئی تھی، اہمیت ملنے کے احساس سے اور وسوسے کے احساس سے۔ اسے پہلے احساس کے لمحاتی ثابت ہونے کا دکھ بھی تھا۔ ماشاءاللہ آپ کا چہرہ تو خاصا فوٹوجینک ہے، سمیہ سلطانہ کے سامنے بیٹھا شخص اسے کہہ رہا تھا، جو کسی پروڈکشن ہاؤس کا مالک تھا اور اس وقت ماپارا بیگم سے ملاقات کے لیے آیا بیٹھا تھا۔ جب سمیہ سلطانہ رباب کے ساتھ بطور خاص ماپارا بیگم سے ملنے اور ان کی حویلی دیکھنے کے لیے آئی تھی، یہاں اس کی مٹ بھیڑ اس شخص نواز وڑائچ سے ہو گئی جو ایک مشہور پروڈکشن ہاؤس کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ ٹی وی پر اکثر نظر آنے والا کمپیئر بھی تھا جو موسیقی کے پروگرام کی کمپیئرنگ بھی کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم چہرے اور ٹیلنٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آپ سے تو پرانی یاد اللہ ہے، مگر آپ اس سلسلے میں ہمارا کچھ ساتھ بھی نہیں دیتی۔ بات یہ ہے نواز میاں کہ یہ بچی آج پہلی مرتبہ یہاں آئی ہے، اس کی سہیلی میری شاگرد ہے، یہ تو محض اپنی سہیلی کے توسط سے مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے، اور بات یہ بھی تو ہے کہ چہروں اور ہنر کے بارے میں تم لوگوں کے معیار سے میں ناواقف ہوں۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ماپارا بیگم نے چھالیاں چباتے ہوئے کہا۔ بیٹا، نام کیا ہے آپ کا؟ نواز وڑائچ براہ راست سمیہ سے پوچھنے لگا۔ سمیہ لاکھ بولڈ اور بہادر ہونے کا دعویٰ کرتی، مگر اپنے محلے یا کالج سے نکل کر پہلی مرتبہ کسی نئی جگہ پر آئی تھی اور ایسی ہستیوں کے سامنے بیٹھی تھی جو اس کے خیال میں نامور تھیں۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کا نام سمیہ سلطانہ ہے۔ رباب، جو نواز وڑائچ سے ملاقات پر ہی خود کو ٹی وی اسکرین پر گاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اپنی آواز کو سریلا بنا کر بولی۔ خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نواز وڑائچ نے سر ہلا کر کہا۔ آپ پڑھتی ہیں کیا؟ جی، میں سمیہ سلطانہ سے اس سے آگے کچھ کہا نہیں گیا۔ عمر باؤ، تمہیں یہ چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ نواز وڑائچ نے سمیہ سے توجہ ہٹا کر اس کمپیئر کو مخاطب کیا۔ آپ چہرہ شناس ہیں سر، آپ کا اندازہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسکرا کر خوش آمدی سے لہجے میں بولا۔ سمیہ نے محسوس کیا ماپارا بیگم اس صورتحال کو انتہائی ناگوار محسوس کر رہی تھیں۔ نواز میاں، تم بچے بچیوں کو موسیقی کے مقابلے کے لیے دعوت دینے آئے تھے نا؟ وہ ان لوگوں کو مل گئی، اب کوئی اور کام ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے سراسر یہ بات ان دونوں کو وہاں سے ٹل جانے کا اشارہ دینے کے لیے کہی تھی۔ جی بالکل بیگم صاحبہ، وہ مؤدب سا ہو کر بولا، مگر دیکھیے اللہ نے ہمیں ایک ایسا چہرہ دکھا دیا جسے ہم عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ وسیم بٹ نے جو ڈرامہ لکھا ہے جسے افضل مغل پروڈیوس کر رہا ہے، اس کے مرکزی کردار کے لیے انہیں ایسے ہی چہرے کی تلاش ہے۔ کیوں بیٹا، آپ کو ڈراموں میں کام کرنے کا شوق نہیں ہے کیا؟
اس نے ایک بار پھر سمیہ کو مخاطب کیا۔ سمیہ کے گھٹنے کانپنے لگے۔ ماپارا بیگم ایک نظر میں اس کی حالت بھانپ چکی تھیں۔ جہاں دیدہ تھیں سمجھ گئیں کہ لڑکی کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر راہ چلتے کو فنکار بنانے پر تلے بیٹھے ہو نواز میاں، ضروری تو نہیں کہ جسے تم فنکار بنانا چاہو وہ فنکار بننا بھی چاہے۔ یہ لڑکی یقیناً ایسا ہرگز نہیں چاہے گی۔ تمہیں ابھی کئی اور جگہوں پر بھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ کہو ابھی۔ اب کہ انہوں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بیٹا یہ میرا کارڈ ہے، اس پر میرا انتہائی پرسنل نمبر بھی درج ہے، میری بات دل کو لگے تو فوراً کال کرنا۔ نواز بڑائچ ماپارا بیگم کے لہجے سے مروب ہو کر فوراً اٹھ گیا، مگر جاتے جاتے ایک بار پھر سمیہ کو چارہ ڈالنا نہ بھولا۔ ماپارا بیگم نے اس جاتے ہوئے پر ایک خوشمگی نظر ڈالی اور پھر رباب کی جانب متوجہ ہوئیں جو سمیہ سے سرگوشیوں میں گفتگو کر رہی تھی۔ میڈم، یہ نواز صاحب؟ انہیں اپنی جانب متوجہ محسوس کر کے رباب نے پوچھا، کیا واقعی سنجیدگی سے بات کر رہے تھے؟ کیا انہیں واقعی کسی نئی لڑکی کی تلاش ہے؟ معلوم نہیں، ماپارا بیگم نے جواب دیا، سینکڑوں کے حساب سے ڈرامے بن رہے ہیں، ہر ماجا گاجا رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر بنا بیٹھا ہے۔ جس کو کالے دھن کو سفید کرنا درکار ہوتا ہے وہ اس بزنس میں پیسہ لگا دیتا ہے۔ ایسے میں ہم کون سے ایسے مردم شناس ہیں جو لوگوں کی گواہیاں دینے لگیں؟ لیکن وہ ہم لوگوں کے میوزک مقابلے کی بات بھی تو کر رہے تھے۔ رباب ان کے درست لہجے سے ذرا منمنائی۔ میوزک مقابلے تو جگہ جگہ ہو رہے ہیں، تم کہو کہاں نہیں ہو رہے؟ ماپارا بیگم نے ہاتھ میں پکڑی پنکھی جھلتے ہوئے کہا، کبھی کسی مقابلہ جیتنے والے کو دوبارہ کہیں دیکھا ہے؟ یہ تو ہے، رباب نے سوچتے ہوئے کہا، ہمیں تو ایسی باتوں کا زیادہ علم ہی نہیں ہے نا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی بات ایسے لوگ کرتے ہیں سچ ہی ہوتی ہوگی۔ ابھی میں سمیہ کو مبارکباد دے رہی تھی کہ تم اچھی رہیں، جو انہوں نے تمہیں ایک بار دیکھنے پر ہی سلیکٹ کر لیا۔ مشورہ بھی تحفے کی طرح ہوتا ہے۔ ماپارا بیگم نے بھاگ بھری یعنی ملازمہ کو اشارہ کر کے اپنا پاندان لانے کے لیے کہتے ہوئے کہا، میرا مشورہ تو تم جیسی بچیوں کے لیے یہی ہے کہ دانے لے کر جگہ جگہ بیٹھے شکاریوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرو۔ ہمارا زمانہ اور تھا، شرافت بھی تھی، احترام بھی تھا اور اخلاق بھی تھا، مگر جب بھی دھوکے باز معصوم لڑکیوں کو ورغلا کر گھروں تک سے بھگا لاتے تھے، وہ غریب گھر سے بھی جاتی تھیں اور آبرو اور عزت سے بھی۔ باقی کی زندگی وہ سکرین پر ایکسٹرا کے طور پر نظر آنے میں گزار دیتی تھیں یا اس بازار کی رونق بن کر۔ زمانہ بدل گیا، شکاریوں کے طور طریقے بدل گئے، مگر مقصد ایک ہی ہے۔ ہاں، آگاہی اور شعور میں ضرور اضافہ ہوا ہے۔ اب لڑکیاں بھی سمجھدار اور ہوشیار ہو چکی ہیں، اپنا برا بھلا خوب جانتی ہیں۔ ویسے یہ تمہاری دوست آج ادھر آئی کیسے تھی؟ انہوں نے بات کے اختتام پر سر جھکا کر بیٹھی سمیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، یوں ہی بس آپ سے ملنے اور اس حویلی کو دیکھنے کے لیے۔ رباب مسکرا کر بولی، اپنے والدین سے اجازت لے کر آئی ہو نا؟ ماپارا بیگم نے براہ راست سمیہ سے پوچھا۔ جی، وہ ذرا گڑبڑا کر بولی اور اپنی قمیض کا دامن سیدھا کرنے لگی۔ یہ سوال آپ نے کیوں کیا میڈم؟ رباب، جو ان سے قدر بے تکلف تھی، پوچھنے لگی۔ ہر کوئی تمہارے والدین کی طرح موسیقی کا اس قدر دل دادا نہیں ہوتا کہ کھلے دل سے بچیوں کو گویوں کے پاس گانا سیکھنے یا ان سے ملاقات کے لیے بھیج دے۔ یہ بچی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہیں کہیں آس پاس کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے اور محض اپنے اشتیاق کے لیے تمہارے ساتھ ادھر آ گئی ہے۔ جی بھر کر ملو تم مجھ سے اور جی بھر کر دیکھو اس حویلی کو آج۔ سمیہ سلطانہ، لیکن آئندہ کبھی اگر ادھر آنے کو جی چاہے تو اپنے والدین کو بتا کر ان سے اجازت لے کر آنا۔ سمیہ سلطانہ ان کے مضبوط اور کرخت لہجے سے خائف اور شرمندہ ہو گئی۔ چلو چلیں، اس نے رباب سے کہا۔ خیر اب یوں بھی نہ کہو، آج تو آ ہی گئی ہو سو میری مہمان ہو اور میری بات کا برا مت مناؤ۔ میں نے عمر گزاری ہے اس دنیا میں، دوسروں کی بہن بیٹیاں مجھے اسی طرح عزیز ہیں جیسے اگر میری اپنی ہوتیں تو عزیز ہوتیں۔ آج کل کی نسل میں یہی ایک خامی ہے کہ اسے سمجھانے بیٹھو تو برا مان جاتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور ملازمہ کو آواز دی، اختری جلدی سے چائے پانی کا بندوبست کرو، مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ تم لوگوں سے جب تک کہوں نہیں ہلتی نہیں ہو اپنی جگہ سے۔ یہ نواز صاحب، رباب کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میڈم، وہ آپ کو بھی تو دعوت دے رہے تھے میوزک مقابلے میں جج بننے کی، آپ نے ان کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تم جانو بچی، عرصہ ہوا میں نے اس طرح کے ہنگاموں سے منہ موڑ لیا ہے، اس لیے کہ اب ایسی باتوں میں دل لگنے کے بجائے مجھے ان سے وحشت ہوتی ہے۔ پھر ایسے مقابلوں میں وہ بلاتے بھی تو ان لڑکے لڑکیوں کو ہیں جن کے پاس سفارش ہوتی ہے۔ پھر ٹیلنٹ ڈھونڈنے والی بات تو غلط ہوئی نا۔
ایسے نورا مقابلوں میں ہم نے منصفی کر کے کرنا بھی کیا ہے؟ رباب نے فخریہ نظروں سے سمیہ کو دیکھا، گویا کہہ رہی ہو، دیکھا کیسی با اصول ہے میری استاد۔ مگر سمیہ پر خفت اور شرمندگی کا جو دورہ پڑ گیا تھا، اس کی وجہ سے اسے کسی بات میں بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ناشتہ آنے تک چلو میں تمہیں اپنی حویلی دکھا لاؤں۔ ماں پارا بیگم کو لڑکی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنے مزاج کے خلاف خود اٹھ کر انہیں حویلی کے مختلف حصے دکھانے کے لیے لے آئی تھیں، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے سمیہ کو اپنی ذہنی حالت بھول گئی تھی۔ وہ اس حویلی کی عظمت اور خوبصورتی کے فصوں میں کھو سی گئی تھی۔ کیسے اونچی چھتوں والے بڑے اور کھلے کھلے کمرے تھے، منقش چھتیں اور رنگدار شیشے کی ٹکڑیوں سے سجے دروازے اور کھڑکیاں، صحن، فوارے اور چبوترے، جالی دار چھڑ کی وہ منڈیریں، فرنیچر اور دیگر سامان ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی اور نایاب تھا۔ سجاوٹ کی ایک سے ایک اشیاء، آبدار تلواریں، شیروں اور چیتوں کی کھالیں، اور سر ایک چبوترے پر شطرنج کی بساط بنی ہوئی تھی، اور سنگ مرمر کے منقش صندوقچے میں سنگ مرمر کے ہی خوبصورت مہرے بند تھے۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، سمیہ سلطانہ نے شاگرد پیشہ کے لیے بنے حصے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اتنے کھلے اور ہوادار کمرے تو ہمارے اونچے پکے مکان میں ہمیں بھی میسر نہیں۔ وہ واپس کھلے صحن میں آئیں تو سنگ مرمر کے تخت پر ناشتہ چنا جا چکا تھا۔ بلدار پراٹھوں کے ساتھ کچومر پیاز اور ہری مرچوں والا آملیٹ اور میٹھی لسی کا ناشتہ۔ مہمان خانے میں بھجوا دیا ناشتہ؟ ماں پارا بیگم نے ابرو چڑھا کر قریب کھڑی اختری سے پوچھا، جس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں میڈم؟ رباب نے لسی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ہیں ایک پرانے شناسہ، جب کبھی شہر میں آنا ہو تو ادھر ٹھہر جاتے ہیں، ماں پارا بیگم نے مختصر جواب دیا۔ آملیٹ بہت لذیذ ہے اور آلو کی بھجیا بھی، رباب نے تائید طلب نظروں سے سمیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیہ نے غالباً اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ ان قیمتی ظروف اور ناشتہ پیش کرنے کے انداز کی نفاست میں کھوئی ہوئی تھی۔ ماڈرن زندگی تو بہت دیکھ رکھی تھی، مگر زندگی کا یہ انداز اچھوتا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ پھر اس نے ایک نظر نفاست سے ناشتہ کرتی ماں پارا بیگم پر ڈالی۔ سفید لٹھے کا کھڑکھڑاتا چوڑی دار پاجامہ اور چھوٹے پھولوں کا پرنٹ کا آسامی کرتا، اس پر آسمانی بیل ٹکا، سفید ململ کا ابرک لگا دوپٹہ سر اوڑھے وہ کتنی روبدار شخصیت لگ رہی تھیں۔ ان کی کلائیوں کے کنگن اور گلے میں پڑا کنٹھا، ناک میں پڑی لونگ اور کانوں میں چمکتے ہیرے، ان سب کا ڈیزائن بھی کتنا مختلف تھا۔ ان کی کھچڑی ہوتے ہوئے بالوں کی سیاہ دراز چٹیا میں بیلے کی کلیوں کی لڑی بھی گندی ہوئی تھی، جب بھی ان سے بیلے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اس نے ان کی مخروطی انگلیوں میں موجود ہیرے کی نازک انگوٹھیوں اور نازک ہلکی ہلکی جھریوں والے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے لیے یہ ایک نئی اور انوکھی دنیا تھی۔ رباب، ان سے کہو نا کچھ مجھے بھی سنا دیں، اس نے رباب کو ٹہوکا مار کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ رباب نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد آواز بھاری ہو جاتی ہے، اس کی نغمگی میں فرق آ جاتا ہے، انہوں نے کہا۔ لیکن یہ بچی نہ جانے پھر کبھی آئے کہ نہ آئے۔ انہوں نے اختری کو ہاتھ دھونے کے برتن لانے کا اشارہ کیا۔ تام چینی کے برتن میں انہوں نے پیتل کے لوٹے سے نکلتی پانی کی دھار میں اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کی اور خس کی خوشبو میں بھگوئے گئے تولیے سے ہاتھ اور چہرے خشک کیے۔ اب ہلکی ہلکی دھوپ اس صحن میں بھی اترنے لگی تھی۔ وہ چبوترے پر اپنی مخصوص سٹائل پر بیٹھ گئیں اور ان کی انگلیاں ستار کے تاروں کو چھیڑنے لگیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ عشق کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کیا؟ سمیہ نے ان کے خاموش ہونے پر اچانک پوچھا۔ نہیں، انہوں نے ستار کو احتیاط سے پرے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پھر یہ شاعر کیوں کہتا ہے کہ وہ عشق کی انتہا چاہتا ہے؟ سمیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرا مصرع بھی تو تم نے سنا ہی ہوگا، شاعر خود ہی تو کہہ رہا ہے، میری سادگی دیکھ کے کیا چاہتا ہوں، گویا وہ اپنی نادانی کا خود ہی اعتراف کر رہا ہے۔ خیر، شاعری کی باتیں تو میرے پلے کم ہی پڑتی ہیں۔ ہاں، الفاظ کے ردھم اور نغمگی کی وجہ سے گیت، غزلیں، گانے سننے میں مزہ آتا ہے، سمیہ نے بے پرواہی سے کہا اور رباب کو اٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ آج تم نے حاضری کے باوجود ریاض کی چھٹی کر لی، ماں پارا بیگم نے رباب کو مخاطب کیا۔ بس یوں ہی وقت گزر گیا، اب تو ہم کالج سے بھی لیٹ ہو گئے۔ رباب نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اچھا میڈم، اب چلتے ہیں، کل صبح سے انشاءاللہ دوبارہ کلاس شروع ہوگی۔ اس نے جھک کر انہیں سلام کیا، انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا۔ طویل صحن سے نکل کر وہ دونوں حویلی کے بیرونی کار چوبی منقش دروازے پر پہنچ گئیں۔ اختری اور بھاگ بھری ان کے ساتھ تھیں۔
دروازے کے قریب پہنچ کر رباب کا پاؤں مڑ گیا اور وہ ہائے اللہ کہہ کر نیچے بیٹھ گئی۔ سمیہ اور دونوں ملازمائیں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا پاؤں ملنے لگیں۔ اسی دم بیرونی کمرے سے کوئی نکل کر اس ڈیوڑی نما انٹرنس میں داخل ہوا۔ سمیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھوں اور سفید گھنی مونچھوں والا وہ شخص خاصی باروب شخصیت کا مالک تھا، جو ہاتھ پشت پر باندھے اپنے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر سمیہ کے ذہن میں فوری طور پر ایک خیال یہ آیا تھا کہ اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا تھا۔ کہاں؟ یہ سمیہ کو سارا دن یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آیا۔ آپ کہیں ناراض نہ ہو گئی ہوں؟ اسی روز سے میرا دل ڈر سا رہا ہے۔ شازیہ کے موبائل نمبر پر وہ کال فیضان مقصود کی تھی، جس کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کسی کو اپنا نمبر نہیں دیا تھا سوائے چند ایک قریبی دوستوں کے۔ اس شخص کو یہ نمبر کہاں سے مل گیا تھا؟ اور اب آپ حیران ہو رہی ہوں گی میری کال پر۔ اس نے فوراً ہی اس کی حیرت کا اندازہ بھی لگا لیا۔ آپ کے چاچا شریف صاحب کی مہربانی ہے جو یہ نمبر مجھے مل گیا۔ ان کے پاس تو موجود تھا نا؟ آپ کے فون کرنے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا، شازیہ نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا۔ کچھ کام بلا مقصد بھی تو کیے جاتے ہیں نا مس شازیہ، وہ ہنس کر بولا اور پھر سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے خوف لاحق تھا کہ آپ اس روز کارڈ والی میری جسارت پر ناراض نہ ہو گئی ہوں۔ آپ یقیناً میری جانب سے ایسی جسارت کی توقع نہیں کر رہی تھیں۔ مجھے وہ بات بھول چکی تھی، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، شازیہ نے پیچھا چھڑانے کی غرض سے کہا۔ آپ بھول چکی تھیں؟ وہ چونکا، گویا وہ حرکت آپ کو ناگوار گزری تھی، یا پھر آپ کے لیے وہ غیر اہم بات تھی۔ جو بھی سمجھ لیں، شازیہ کو لسوڑے جیسی صفت رکھنے والے اس شخص سے وحشت ہونے لگی۔ وہ فنکشن پرسوں شام کو ہے، یاد رکھیے گا۔ میں کلینک ٹائمنگز کے بعد آپ کو پک کرنے کے لیے آؤں گا۔ میں اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں، میں گھر سے باہر کسی تقریب میں شامل نہیں ہونا چاہتی، شازیہ نے رکھائی سے جواب دیا۔ میرا ایک اصول ہے جس پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اب اس سے آپ کا دل ٹوٹتا ہے یا جگر، میں اس کا ذمہ دار خود کو نہیں سمجھتی، شازیہ نے فون بند کرنے سے پہلے کہا اور سر جھٹک کر اس شخص کی شخصیت اور عمل کے تضاد پر غور کرنے لگی۔ دیکھنے میں کتنا مہذب اور سلجھا ہوا لگتا ہے، اور حرکتیں دیکھو، وہی فلرٹ ٹائپ چودھریوں والی۔ اسے فیضان مقصود کے پس منظر سے چڑ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ خود بھی ایسے ہی پس منظر کی ڈسی ہوئی تھی۔ اسے اپنی زمینیں، گھر، ڈھور ڈنگر یاد آتے تھے۔ اسے اپنے باپ کی اس عمر میں یوں محنت کرتے دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی میں گو زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا، مگر اسے اپنی پچھلی زندگی اس شدت سے یاد آتی تھی، مگر اب وہ لوگ مجبور تھے۔ برادری کے غلط فیصلے کی وجہ سے انہیں سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بھائی ابھی چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ ان کے بڑے ہونے تک اسے اور اس کے باپ کو یوں ہی محنت کیے جانا تھا، اور کون جانتا تھا کہ بھائیوں کے بڑے ہونے تک ان کے جذبات یہی رہتے ہیں یا بدل جاتے ہیں۔ اور اب یہ فیضان مقصود، اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک سے ایک بندہ آتا ہے، مجال ہے کسی نے ایسی دل پھینک حرکت کی ہو۔ ان لوگوں کی نظر میں ایک ریسیپشنسٹ کی اہمیت ہی کیا ہوتی ہوگی، مگر یہ چودھری، حریص اور نظر باز، ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے درست رویے کو محسوس کر کے فیضان مقصود اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر اس سے اگلے روز وہ کلینک پر آ موجود ہوا۔ میرا اپائنٹمنٹ ہے، اس کی پیشانی پر پڑتے بل دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتی ہیں، مجھے خود بلایا تھا انہوں نے، ہم سلمان کے بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے آج۔ شازیہ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے سامنے ریکارڈ میں فیضان مقصود کا نام موجود تھا۔ اس وقت 2 اور کلائنٹس بھی انتظار کر رہے تھے، لہٰذا اس کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ فیضان کو وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس کے 2 بندے سلمان کو لیے چلے آئے۔ سلمان کی شکل پر نظر پڑتے ہی شازیہ کو وہ خوفناک واقعہ یاد آ گیا، مگر آج اس کے ساتھ آنے والے بندوں کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے ملیں گے، ڈاکٹر صاحب ہم سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، مانی کو اچھی اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں نا؟ شازیہ نے دیکھا وہ آہستہ آواز میں بچوں کی طرح سلمان کو چمکا رہا تھا۔ کیا؟ پھر سلمان کے کچھ کہنے پر وہ ذرا بلند آواز میں بولا۔ کون مارنے لگا تھا؟ کس کو؟ ان کو؟ اس نے شازیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ان باجی کو گولی مارنے لگا تھا؟ نہیں یار، انہیں گولی مار کر کسی نے جانا کدھر ہے؟ میں زندہ چھوڑوں گا اسے جو انہیں گولی مارے گا؟ اس نے کن اکھیوں سے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوئے پا، تجھے نہیں معلوم، مارنے لگا تھا گولی سے، اس دن ٹھا کر کے۔ ایک دم سلمان تڑپ کر اٹھا، اس پر پھر وہی جنون سوار ہو گیا تھا۔ ادھر سے رائفل پکڑی اس نے یوں،
اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر بازو سیدھے کرتے ہوئے شازیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے گولی مارنے لگا تھا، اسے اس باجی کو یوں ٹھا ٹھا۔ اس نے باقاعدہ ایکٹنگ کی۔ پھر میں نے بچایا، ادھر سے ہاتھ ڈال کر وہ چھلانگ لگانے کا ایکشن دکھاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اوئے تو لڑکی کو مارنے لگا ہے؟ میرے ابے نے تو 2 بندے مارے تھے، 2 ٹھا ٹھا کر کے، تو لڑکی مارنے لگا؟ اب تو بچ گیا تھا، تجھے نہیں بچانا کسی نے پولیس سے، میں نہ پکڑتا اسے تو یہ تو گئی تھی، خون و خون ہو جانا تھا اس نے۔ اب وہ چیخنے لگا تھا۔ فیضان اور اس کے ساتھ آئے دونوں بندے اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ دونوں کلائنٹس جو انتظار کر رہے تھے اس صورتحال پر بری طرح گھبرا گئے۔